اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم احمد صابری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پروگرام صوت القرآن جو ماہ ربیع النور کی خوشی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں یہ اسپیشل پروگرام مقابلہ حسن قرأت پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا قیامت کے دن قرآن کے نور سے اس کے چہرے پر اجالا ہوگا، چمک ہوگی، نور سے دمکتا ہوا ہوگا۔ نہ صرف قرآن مجید حفظ کرنے والا بلکہ حفظ قرآن میں اس کی معاونت کرنے والا، مدد کرنے والا، بالخصوص اس کے والدین کے لیے بھی عظیم فضائل اور برکتیں ہوں گی۔ وہ دن دیکھنے والا ہوگا کہ جب قرآن سے محبت کرنے والے، حفظ قرآن کرنے والے، قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے، قرآن کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے وہاں پر ممتاز اور ممیز ہوں گے۔ آج کا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جو آج کے ججز حضرات ہیں، قاری سید خالد کاظمی صاحب۔ السلام علیکم قاری صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ قاری اویس اصغر قادری صاحب، السلام علیکم قاری صاحب، آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ۔ اور قاری نعمان نعیمی صاحب، السلام علیکم قاری صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں، آج کے اس راؤنڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک بچی بھی پارٹیسپینٹ ہے، جسے دیکھ کر دل بہت خوش ہو رہا ہے۔ آپ بھی بہت خوش ہوں گے کہ ایک بچی جس کے دل میں قرآن مجید کی ایسی محبت ہے، حسن قرأت سے جسے ایک اتنی محبت ہے، وہ بھی آج اس مقابلے میں شریک ہے۔ آج کے پارٹیسپینٹ محمد زید محی الدین لاہور سے، اور عائشہ حنیف ہماری بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، یہ بھی لاہور سے اس مقابلے میں شریک ہیں، اور حافظ محمد احمد، ان کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ یاد رہے کہ یہ راؤنڈ اس کے بعد جب مکمل ہو جائیں گے تو سیمی فائنل اور پھر فائنل میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کے لیے کیش پرائزز سہیل شمس صاحب کی جانب سے پیش کیے جائیں گے۔ ججز حضرات کی اجازت سے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں پہلے پارٹیسپینٹ لاہور سے محمد زید محی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ ما شاء الله ما شاء الله۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ الله الله۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ما شاء الله۔
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله الله أحسنت. الله ما شاء الله جميل. ولما رأى المؤمنون الأحزاب الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله ما شاء الله ما شاء الله. من المؤمنين رجال الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد زید محی الدین جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ زید محی الدین کی آواز میں اٹھان ہے اور بلند آواز ہے. اگر سانس کو مینٹین کر لیں تو یہ زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں. میرے خیال میں مجھے جو کمی محسوس ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ سانس جب اینڈ پہ وقف کرتے ہوئے سانس جب پورا نہیں ہو پاتا تو پچھلی جتنی بھی محنت ہے وہ رائے گاں جاتی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سانس کو اس انداز سے یوٹیلائز کریں کہ وہ وقف بہتر کر سکیں. وقف بہتر ہوگا تو پچھلا جو آپ نے خوبصورت پڑھا ہوگا وہ آپ کے کام آئے گا. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے بچے نے. حرکت کی مقدار جو ہے اس کی کسی جگہ پہ تھوڑا سا حرکت کی مقدار سے تھوڑا بڑھا دیا ہے اور اخفاء حقیقی ادا نہیں کیا، یعنی غنہ زمانی جو ہے وہ آپ نے پورا ادا نہیں کیا اور ایک جگہ پہ آپ نے الف پورا وقف میں نہیں پڑھا، اس کی کمی رہ گئی. باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ کوشش اچھی کی ہے آپ نے، لیکن وہی بات کہ آپ اتنی محنت کرتے ہوئے آئے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہت اچھا اسٹارٹ لیا، لیکن وما زادہم الا ایمانا و تسلیما ادا ہی نہیں ہوا. سانس کا ٹوٹنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کو آپ نے دوبارہ سے اس کا اعادہ کرنا تھا، اس کو دوبارہ اس آیت کو آپ نے پڑھنا تھا. وہ تسلیمہ کا لفظ صحیح ادا ہوا نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے اور سیکھتے رہیے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے محمد زید محی الدین جن کا تعلق لاہور سے ہے. اور اگلی پارٹیسپنٹ جو آج کے مقابلے میں بچی شریک ہو رہی ہے، اس کا حوصلہ ہم سب کو بڑھانا ہے کہ بچیوں میں تاکہ تجوید کا
حسن قرات کا ذوق پیدا ہو۔ عائشہ حنیف جس کا تعلق لاہور سے ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى اللہ ما ضل صاحبكم وما غوى اللہ اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى اللہ 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 ماشاء اللہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللہ فأوحى إلى عبده ما أوحى اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہم زد فزد ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء اللہ خوبصورت احسنت ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى اللہ ماشاء اللہ اللہ ولقد رآه نزلة أخرى ماشاء اللہ صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عائشہ حنیف جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ جی ماشاءاللہ عائشہ حنیف نے بہت اچھا پڑھا جی، بچیوں میں عائشہ حنیف نے ماشاءاللہ بچوں سے بھی اچھا پڑھا، واہ واہ۔ لیکن کچھ نہ کچھ تجوید کی غلطیاں، جیسے کہ تعوذ میں اعوذ باللہ من الشی، تھوڑا سا اس میں نا شی تھوڑا سا کر دیا، باقی اس کے بعد زبر کی ادائیگی جو ہے وہ باریک حرف میں آپ کی اس طرح سے نہیں ہے، جیسے بسم اللہ نہیں ہے،
اسی طرح جتنی بھی زبر کی ادائیگی جہاں بھی باریک حرف کی ادائیگی آئی آپ نے وہ تھوڑا امالہ صغرا کی طرح کی ہے. جیسے امالہ صغرا قرآن پاک میں ایک ہی ہے مج رے ہا، اگر اس کو یہ کبرا ہے، اگر اسے صغرا پڑھیں تو مج رے ہا بنتا ہے، رے ہا. تو یہ اس طرح سے امالہ آپ نے حرکت میں زبر کی ادائیگی میں کیا، اکثر جگہ پہ، ساری زبروں میں نہیں، جہاں جہاں باریک حرف آیا ہے. اس کی اگر آپ پریکٹس کر لیں تو ماشاءاللہ آپ بہت فائنل بھی جیت سکتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ عائشہ حنیف، بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت خوبصورت پڑھا، اور آواز میں گرپ بھی بہت اچھی تھی. بس جہاں تھوڑی بہت کمی نظر آئی، کیونکہ حسن صوت کا مجھے دیا گیا ہے، تو جب آپ آواز کو اٹھا رہی تھی ما کذب الفؤاد ما رأى، جہاں اوپر جا رہی تھی تو آواز تھوڑی سی تبدیل ہو رہی تھی، یعنی اس کے حسن میں کمی پیدا ہو رہی تھی. ذرا دوبارہ پڑھ کے آپ یہ بتائیں ما کذب الفؤاد ما رأى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو، کوشش کیجئے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی قاری صاحب کیا کہیں؟ عائشہ جس عمر میں ہے ماشاءاللہ اپنی عمر سے بڑھ کے محنت کر رہی ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت خواتین میں یہ جو ذوق پیدا ہوا ہے اس بچی کو دیکھ کر اور بھی خواتین اس فیلڈ میں قرآن کریم کو خوبصورت پڑھنے میں آگے آئیں. محنت کریں بیٹا آپ، اللہ رب العزت آپ کو اور عروج عطا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب یہ جو قرہ حضرات یہاں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہم نے اکثر قرہ کو دیکھا ہے بڑے بڑے قرہ رکھتے ہیں. میں جہاں تک اس کی سائنس سمجھا ہوں، بنیادی طور پہ یہ فوکس رکھنے کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے، یا نو میرے خیال میں فوکس، آپ اپنی تلاوت پہ اپنے مقام پہ فوکس رکھیں. وہ جب آپ کا ہاتھ یہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کی ساری توجہ آپ کی تلاوت پر ہوتی ہے، تاکہ آپ کی توجہ ڈائیورٹ نہ ہو سکے، اور ظاہر منتشر الخیال ہوں گے تو لہجہ بھی منتشر ہوگا، وہ بھی ان بیلنس ہوگا، اس کے حسن میں بھی کمی آئے گی. ٹھیک، تو اس لیے یہاں پہ ہاتھ رکھتے. صحیح. اگلے پارٹیسپنٹ ہیں حافظ محمد احمد، جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه اللہ ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اللہ ماشاء اللہ. إلا تذكرة لمن يخشى. اللہ تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. اللہ الرحمن على العرش استوى. اللہ له ما في السماوات
وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اللہ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ماشاء اللہ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا اللہ آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ماشاء اللہ صدق الله العظيم ماشاء اللہ ماشاء اللہ حافظ محمد احمد گجرانوالہ سے جی قاری صاحب حافظ محمد احمد ماشاءاللہ شروع تو آپ نے اچھا کیا، لیکن آواز میں جو طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور کئی جگہ پر ایسا لگا کہ سر بھی آگے پیچھے ہوئے توقف کے دوران بیچ آیت میں، اور آخری جو آپ نے آیت پڑھی لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد، سب توڑ کے آپ نے پڑھی، تو تسلسل نہیں تھا، ٹیمپو نہیں تھا، بہرحال کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ جی قاری صاحب جی ماشاءاللہ آواز خوبصورت ہے، لیکن آواز میں وہ بلندی نہیں ہے، جیسے سستی میں پڑا ہے، تھوڑی سی نیند کا غلبہ ہو جیسے، اور بسم اللہ کی با آپ نے اچھی نہیں پڑھی، با واضح نہیں ہوئی، اور سین میں سفیر بھی آپ نے واضح نہیں کی، 2-3 جگہوں پہ سین سفیر ٹھیک پڑا ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ ٹھیک نہیں پڑا، اور خواہ کی ادائیگی بھی صحیح سمجھ نہیں آئی، خواہ بولا ہے یا ہا بولا ہے، کوئی واضح نہیں ہوا، اور غنہ بھی ایک جگہ آپ نے چھوڑ دیا۔ باقی آپ کی آواز خوبصورت ہے، دھیمی آواز ہے، خوبصورت ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بلندی آ جائے تو بہت اچھا ہو جائے۔ صحیح جی قاری صاحب آواز اچھی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پریکٹس کی کمی ہے۔ پریکٹس جتنی زیادہ کریں گے اتنا آپ کو خوبصورتی محسوس ہوگی۔ جب آپ اپنی تلاوت سے خود متاثر نہیں ہو رہے تو یہ یقین کر لیں کہ دوسرے جو سن رہے ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ جی ہاں آپ کو آپ کی تلاوت کے لیے سب سے پہلے خود متاثر ہونا ہوگا۔ آپ جب پڑھیں تو آپ خود حظ لیں، خود لطف لیں۔ جب آپ خود لطف لیں گے تو سننے والے پر بھی اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ۔ جی ہاں یقیناً بہت اچھی بات، یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ آپ جب تک خود اس کا مزہ نہیں لے پا رہے تو کسی کو کیا اس میں۔ قاری صاحب کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ تلاوت کرتے ہوئے آپ خود رو پڑے ہوں، ایسا بالکل ایسا ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا۔ اچھا خاص کن آیات پر رو پڑتے ہیں؟ آیات تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ منتخب ہو، لیکن کبھی کوئی اصل ایسا میں مقام ایسا ہو؟ ہمارے میں نے ابھی شاہ صاحب سے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ والد محترم کے ساتھ ایک سلسلہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ جی وہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ان کی آواز جو ہے ہوا کے اندر جو ہے نا شامل ہو جاتی تھی، واہ واہ واہ، فضا کے ساتھ وہ مدغم ہو جاتی تھی۔ اور کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے عموماً تلاوت کرتے ہوئے، کبھی جیسے ابھی بیچ کچھ دنوں پہلے ایک محفل میں تلاوت کی تو اس کے اندر جب آیت آئی
حل جزاء الاحسان الا الاحسان. واہ واہ واہ، تو سبحان اللہ. یہ اس کے مطلب تو ہیں بہت خوبصورت، لیکن جب اس کی ادائیگی ایسی ہوئی اور وہ ایسا لگا کہ میری آواز بھی جو ہوا کے ساتھ بالکل مدغم ہو گئی، شامل ہو گئی. واہ. وہ کیفیت چند لمحوں کی تھی، لیکن کیفیت ایسی تھی جو اب بھی میں سوچ رہا ہوں تو کیفیت دوبالا ہو رہی ہے. کیا بات. ناظرین کرام، یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ججز حضرات اپنا فیصلہ دیں گے. انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کون آج سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہا ہے. دیکھتے رہیے صوت القرآن. ناظرین کرام، خوش آمدید. صوت القرآن میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے جو قاری سید خالد کاظمی صاحب، قاری اویس اصغر قادری صاحب اور قاری نعمان نعیمی صاحب، ان تینوں نے تجوید، مقامات اور حسن صوت بالترتیب اس میں نمبر دیے ہیں، اور وہ نمبر اکٹھے ہو کر اس وقت میرے پاس ہیں. تینوں پارٹیسپینٹس محمد زید محی الدین جن کا تعلق لاہور سے ہے، انہوں نے 35 پوائنٹس حاصل کیے. عائشہ حنیف لاہور سے، انہوں نے 41 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. اور حافظ محمد احمد گجرانوالہ سے، انہوں نے 28 پوائنٹس حاصل کیے ہیں. اس طرح آج کا یہ مقابلہ بہت خوشی کے ساتھ میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ ایک بچی ایسا ذوق لے کر آئی ہے، اور یہ ہماری بچیوں کے لیے مثال بنے گی کہ وہ قرآن مجید کی قرأت کا ذوق اپنے اندر پیدا کریں. عائشہ حنیف لاہور سے 41 پوائنٹس لے کر آج کی فاتح ہو رہی ہیں اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں. بیٹا آ جاؤ، ماشاءاللہ، سلامت رہو، خوش رہو، اللہ تمہیں اور کامیابیاں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح سے تم کامیابیاں سمیٹو. خوش رہو، ماشاءاللہ، جیتی رہو. بہت شکریہ. اور میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر تینوں ججز حضرات بھی مبارکباد دیں بچی کو اس بات پر. بالکل، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے. جی ہاں، اور ان کو اس فیلڈ میں آگے آنا چاہیے. جیسے اس بچی نے ہمت کی ہے، انہیں بھی عرب قراء کو سن کر پریکٹس کر کے انہیں بھی قرأت قرآن کی فیلڈ میں آگے آنا چاہیے. اور میں بہت مبارکباد دیتا ہوں بچی کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، اساتذہ. قاری صاحب جی، میں بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عائشہ حنیف کو اور ان کے والد گرامی کو، پوری فیملی کو. ماشاءاللہ بچی نے بہت اچھا پڑھا اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا نام روشن کرے گی. آپ مبارکباد دیتے ہوئے نا، آپ کا بے صحیح ادا نہیں ہوا ہے. میں ویسے عرض کر رہا ہوں. جی قاری صاحب. میری طرف سے یہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو عائشہ حنیف، آپ کے گھر والوں کو، تمام کو. اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کو جنہوں نے محنت کروائی سب کو برکت نصیب فرمائے. عائشہ حنیف کو بہت مبارکباد. ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے راؤنڈ میں کل ملاقات ہوگی، اور دیکھتے رہیے صوت القرآن. تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. لا الہ الا اللہ.